عصمتوں کا نصاب ہے زینب، عصمتوں کا نصاب ہے زینب، زینت بوتراب ہے زینب، زینت بوتراب ہے زینب، عصمتوں کا نصاب ہے زینب، اور خواب زہرا کا تھا عزائے حسین، خواب زہرا کا تھا عزائے حسین، وجہ تعبیر خواب ہے زینب، وجہ تعبیر، خواب زہرا کا تھا عزائے حسین، وجہ تعبیر خواب ہے زینب، عصمتوں کا نصاب ہے زینب، اور مرتضیٰ کو عبادت رب پر، مرتضیٰ کو عبادت رب پر ملنے والا ثواب ہے زینب، ملنے والا، مرتضیٰ کو عبادت رب پر ملنے والا ثواب ہے زینب، عصمتوں کا نصاب ہے زینب، عصمتوں کا نصاب ہے زینب، زینت بوتراب ہیں، اور درود پڑھیے تو شعر پیش کرتا ہوں۔ کہ ان کے دونوں پسر وفا کی کتاب، ان کے دونوں پسر وفا کی کتاب، اور ام الکتاب ہیں زینب، اور ام الکتاب ہیں زینب، عصمتوں کا نصاب ہے زینب، اور سیرت فاطمہ کا گر ہو سوال، سیرت فاطمہ کا گر ہو سوال، تو مکمل جواب ہے زینب، تو مکمل جواب ہے زینب، اور مصرع سنیے گا کہ شام میں رات ہو نہیں سکتی، شام میں رات ہو نہیں سکتی، شام کا آفتاب ہے
شام کا شام میں رات ہو نہیں سکتی، شام کا آفتاب ہے زینب، عصمتوں کا نصاب ہے۔ محرم کا چاند آسمان پہ نظر آ گیا ہے، اور کل سے اسلامی نئے سال کا آغاز، 1433 ہجری۔ یہ چاند آسمان پر ظاہر ہو کر ایک ایسے دردناک واقعے کی یاد دلاتا ہے کہ روئے زمین پر کبھی ایسا واقعہ ہوا ہی نہیں تھا، اور اب ایسا واقعہ ہوگا بھی نہیں۔ آج 1400 برس کے بعد جب ہم محرم کا چاند دیکھتے ہیں تو غمگین ہو جاتے ہیں۔ تاریخ کے اس دور میں چلے جائیے کہ جب بعد واقعہ کربلا اولاد رسول، اولاد امام حسن، اولاد امام حسین سال بسال اس واقعے کو کیسے یاد کرتے تھے۔ رسول اللہ کے 8ویں فرزند حضرت امام علی رضا صلوات اللہ السلام علیہ گھر میں ہوں یا سفر میں ہوں، اگر محرم کا چاند نظر آ گیا تو فوراً سوگوار ہو جاتے تھے، چاند کو دیکھ کر آنکھ سے آنسو بہنے لگتے تھے۔ سفر میں ہیں اور کارواں چل رہا ہے، سواری آگے بڑھ رہی ہے، اچانک سواری رک گئی، لوگوں نے دیکھا آپ کی نظر آسمان پر ہے، اور پھر آپ نے مڑ کر کہا محرم کا چاند ہو گیا۔ یہ وہ مہینہ ہے جس میں رسول کا گھر تاراج ہو گیا، یہ وہ مہینہ ہے جس میں آل رسول کے جوانوں کو شہید کر دیا گیا، اور پھر آپ سوگوار ہو جاتے تھے، آپ سوگوار ہو جاتے تھے۔ جیسا کہ آپ کو علم ہے کہ میٹرو 1 ٹی وی کی جانب سے یہ سالانہ عشرہ ہے جس کا سلسلہ 10 روز تک رہتا ہے، اور یہ 1433 ہجری کا عشرہ شروع ہو رہا ہے، اور ہم ہر سال اس کا ایک موضوع مقرر کرتے ہیں، اور مسلسل ہم اس موضوع پر گفتگو کرتے ہیں، اور اس موضوع سے ہم اپنے واقعہ کربلا کو منسلک کر کے تقریر کو اختتام کی منزل تک پہنچاتے ہیں، جیسا کہ آپ حضرات کو علم ہے، اور جو مسلسل کئی برس سے
ان تقاریر کو سنتے ہیں اور ان مجالس کو سماعت فرماتے ہیں۔ ذکر ہے رسول اللہ کے 8ویں فرزند کا، کہ جنہوں نے اپنی سیرت سے بتایا کہ غم حسین کس طرح منایا جائے۔ غم حسین منانے کا انداز کیا ہو۔ آج ایران کی سرزمین پر آپ محو خواب ہیں، اور میں سمجھتا ہوں اور آپ بھی اس بات کی گواہی دیں گے کہ روئے زمین پر اتنی خوبصورت عمارت کہیں نہیں پائی جاتی۔ جیسی خراسان میں یہ عمارت ہے، جس نے نہیں دیکھا گویا اس نے جنت ہی نہیں دیکھی۔ بھئی جنت کیسی ہوگی؟ اگر جنت دیکھنا ہے تو خراسان جائیے، مشہد مقدس جائیے، اور پھر اس کو ہر رخ سے دیکھیے۔ آپ اس کی شادابی دیکھیے، اس کا نور دیکھیے، دن میں دیکھیے، رات میں دیکھیے۔ یوں شہر کا نام تو مشہد مقدس ہے، صوبے کا نام خراسان ہے، لیکن یہ خراسان نام جو پڑا یہ اسی جگہ کی وجہ سے پڑا جہاں آج امام کا روضہ مبارک ہے۔ ایک بہت بڑا وقف ہے، ایک بہت بڑا کتب خانہ ہے، اور وہاں کتابیں، دنیا کی قیمتی ترین کتابیں رکھی ہیں۔ اسے آستانہ قدس کہتے ہیں، جو امام کے روضے کا آفس ہے۔ تو وہاں سے ایک ماہنامہ رسالہ بھی نکلتا ہے، جو عربی میں، فارسی میں، اردو میں، اس کا نام بھی آستانہ قدس ہے۔ تو ہر مہینے اس میں ایک مضمون آتا ہے خراسان کے بارے میں۔ تو گزشتہ برس ایک مضمون روضے کی تاریخ کے سلسلے میں آیا، تو اس میں نے پڑھا تو میں دنگ رہ گیا۔ مصنف کوئی عالم ہیں ایران کے جنہوں نے اس کو لکھا، تو انہوں نے معنی بتائے ہیں کہ خراسان کے کیا معنی ہیں۔ تو وہ لکھتے ہیں کہ خر کہتے ہیں فارسی میں آفتاب کو، اسی سے لفظ خورشید بھی ہے، فارسی میں سورج کو خورشید بھی کہتے ہیں، اور آسان کہتے ہیں طلوع ہونے کو۔ تو چونکہ آفتاب وہاں سے طلوع ہوتا ہے، اس لیے اس کا نام خراسان ہے۔ اور اب اگر آپ وہ نظارہ دیکھیں تو امام کا جو گنبد ہے روضے کا، وہ سونے کا ہے، اور اس کے پیچھے سے جب آفتاب نکلتا ہے تو لگتا ہے سورج کے پیچھے سورج طلوع ہو رہا ہے۔ اور یہ بھی وہ تحریر کرتے ہیں کہ بھئی اس کا نام خراسان کس نے رکھا؟ تو وہ لکھتے ہیں کہ 2-2.5 برس پہلے سکندر اعظم جب یونان سے چلا فتوحات کرتا ہوا، اور جب اس مقام پر پہنچا، ایران کے اس باغ میں پہنچا جسے آج مشہد کہتے ہیں، جہاں روضہ ہے، تو رات میں جب وہ سویا تو اس نے یہ خواب دیکھا کہ آسمان سے ایک ستارہ اترا اور اسی باغ کے ایک کونے میں زمین میں ڈوب گیا۔ صبح کو اٹھ کر اس نے اپنے تمام، جو کہ پرانے بادشاہوں کے پاس ایسے لوگ ہوتے تھے جو مستقبل کی خبر دیا کرتے تھے، اور وہ مختلف ملکوں کے ماہرین ہوتے تھے جو ستارہ شناس ہوتے تھے،
کاہن ہوتے تھے، نجومی ہوتے تھے، تو ان سے خواب کی تعبیر اس نے پوچھی تو سب نے اپنے ذائچے کے اعتبار سے حساب کتاب کر کے بتایا کہ آج سے 2-2.5 ہزار برس کے بعد عرب میں ایک نبی کا ظہور ہوگا، اس کا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور اس نبی کا 8واں بیٹا اس باغ میں آ کے دفن ہوگا، اور جہاں یہ ستارہ اترتے تم نے دیکھا ہے اسی جگہ اس کی قبر بنے گی۔ تو جب اس نے دن کو وہ نظارہ کیا آفتاب کے طلوع کا اس جگہ، تو اس کا نام خراسان رکھ دیا، اور آج تک وہ خراسان کے نام سے جگہ موجود ہے۔ اور امام علی رضا جو کہ امام ہفتم حضرت امام موسی کاظم صلوات اللہ السلام علیہ کے فرزند ہیں، اور حسن آپ کا بالکل اپنے جد رسول خدا کی طرح ہے، شبیہ رسول ہیں، وہی چہرہ، وہی قامت، ویسے ہی دوش پر زلفیں، ویسے ہی ریش مبارک، جو سراپا رسول کا لکھا ہے وہی سراپا حضرت امام علی رضا کا بھی لکھا ہوا۔ اور امام مدینے میں گوشہ نشین ہیں، بلکہ یہ تک تحریر ہے کہ جب آپ کے والد گرامی نے شہادت پائی تو 4 سال تک آپ گھر سے نہیں نکلے اپنے والد کے غم کے سوگ میں۔ اور ظاہر ہے کہ 2 تاریخیں ایک ساتھ چلتی ہیں، اسلام کی تاریخ 2 رخوں سے چلتی ہے، ایک طرف انبیاء اور اوصیاء کی تاریخ چلتی ہے، اور ایک طرف حکومتوں کی تاریخ چلتی ہے۔ کبھی کبھی ایسا ہو جاتا ہے کہ اسلامی حکومت اور یہ روحانی تاریخ کہیں ایک جگہ پر آمنے سامنے آ جاتی ہیں، لیکن ایسا کم ہوا ہے۔ جب آپ کتابیں پڑھیں گے تو آپ یہ دیکھیں گے کہ وہ تاریخ چل رہی ہے، زمانہ گزر رہا ہے، بادشاہ گزر رہے ہیں، روحانی لوگ بھی گزر رہے ہیں، ان کا اپنا کام ہے، ان کا اپنا کام ہے۔ تو امام کے دور میں اسلامی مملکت کا حال یہ تھا کہ عرب، عجم، آذربائیجان، عجم یعنی ایران پورا، عرب کے سارے ممالک، سندھ تک، اور شام اور اردن اور ترکی، یہ سب مملکت میں تھے، اور حاکم ہارون رشید تھا جو عباسی ہے، عباسی خلفاء میں، اور اس کے 2 بیٹے ہیں، ایک کا نام امین ہے، ایک کا نام مامون ہے، اور دونوں بیٹوں میں وہ فیصلہ نہیں کر پا رہا کہ میں حاکم کس کو قرار دوں، اپنے بعد حاکم کسے بناؤں۔ اس لیے کہ مامون جس بیوی سے ہے وہ ایرانی ہے، اور امین جس بیوی سے ہے وہ عرب ہے۔ اب یہ مملکت میں ایک مسئلہ پیش ہے تاریخی، پھر اس نے فیصلہ کیا کہ ملک کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیا، آدھا امین کو دے دیا، آدھا مامون کو دے دیا۔ عجم مامون کے حصے میں آیا یعنی ایران، اور عرب امین کے حصے میں آیا۔ لیکن ہارون کے مرنے کے بعد دونوں بھائیوں میں جنگ ہوئی، اور سخت جنگ ہوئی، اور مامون کے لشکروں نے امین کو قتل کر دیا، اور پھر پوری مملکت کا بادشاہ مامون بن گیا امین کے مرنے کے بعد۔
لیکن یہ مملکت جو پوری اس کے قبضے میں آئی، وہ بیان کرتا ہے کہ جب شدید جنگ ہو رہی تھی اور ملک کے لیے جنگ ہو رہی تھی، تو میں نے ایک منت مانی، اور میں نے منت یہ مانی کہ اگر یہ پورا ملک مجھے مل جائے گا تو اس وقت مدینے میں جو رسول کی اولاد میں فرزند علی رضا ہیں، میں یہ سلطنت ان کو دے دوں گا، یہ سلطنت میں ان کے حوالے کر دوں گا۔ منت مانی اس نے، اور وہ اس کی منت پوری ہو گئی، سلطنت اس کو مل گئی۔ اس لیے اس نے اپنے تمام وزراء، سپاہیوں، سب کو مدینے بھیجا اور کہا کہ امام علی رضا کو لے کر اہتمام کے ساتھ آؤ۔ امام نے مدینے سے ہجرت کی، سفر اختیار کیا، اور اپنے تمام بھائی بہنوں کو، بچوں کو، سب کو یکجا کر کے یہ کہا کہ اب ہم واپس نہیں آئیں گے، اب تم ہماری موت کی خبر سنو گے، ہم واپس نہیں آئیں گے، بس یہ آخری الوداع ہے اور تم سے رخصت ہے۔ بڑے اہتمام سے ظاہر ہے کہ شاہی آداب کے ساتھ امام کو بلایا گیا تھا، اور اس وقت دارالحکومت عجم یعنی ایران تھا بادشاہی کا، اور امام روانہ ہو گئے۔ تو جس وقت پورے مملکت میں یہ پتہ چلا کہ مدینے سے حضرت امام علی رضا فرزند رسول سفر کر رہے ہیں، تو جدھر جدھر سے امام گزر رہے تھے، دو رویا لوگ آتے گئے قریوں سے، گاؤں سے، شہروں سے، کہ ہم امام کی زیارت کریں۔ اور نیشا پور پہنچتے پہنچتے کہتے یہ کہ اتنا ازدحام تھا، اتنا مجمع تھا کہ سواری کو گزارنا مشکل ہو رہا تھا، لاکھوں کا مجمع تھا۔ ایک خوش رنگ اونٹ پر ایک اماری تھی، اماری پر سیاہ پردہ پڑا تھا، اس اماری میں امام علی رضا تشریف فرما تھے۔ اور جب نیشا پور میں آپ کی سواری پہنچی تو تاریخ نے لکھا کہ 25,000 راویان حدیث اپنے اپنے قلم اور کاغذ لیے ہوئے صرف اس لیے کہ امام کوئی حدیث سنا دیں، رسول اللہ کی کوئی حدیث سنا دیں تو ہم اسے تحریر کریں۔ آپ کے علم میں ہے کہ یہ گفتگو جو ہم 10 دن کریں گے، اس کا موضوع ہے معرفت الہی، اور اس پر بڑے اقوال ہیں سرکار دو عالم کے کہ عبادت اپنی جگہ وہ واجبات میں ہے، لیکن 24 گھنٹے میں کچھ وقت وقف کرو معرفت الہی کے لیے، اس لیے کہ جتنی معرفت الہی بڑھتی جاتی ہے علوم کے خزانے بڑھتے جاتے ہیں، اور معرفت اسی وقت حاصل ہوتی ہے کہ اللہ کی بنائی ہوئی ہر صنعت پر آپ کی نظر ہو، اور پھر اس صنعت پر اللہ کی قدرت کے بارے میں آپ علم حاصل کریں کہ اللہ نے اس چیز کو کیوں خلق کیا اور اس کے وجود کے فوائد کیا ہیں۔ اور جیسے جیسے انسان اللہ کی صنعتوں پہ نظر ڈالتا ہے، معرفت الہی بڑھتی جاتی ہے۔ اور اقوال میں یہی ہے کہ اگر معرفت الہی نہیں تو پھر عبادت بیکار ہے۔ جب تک دل میں خوف الہی نہ پیدا ہو، اور جب خوف الہی پیدا ہوگا اور معرفت بڑھے گی تو انسان کو احترام کی نظر سے دیکھے گا، اور جتنی معرفت بڑھتی جائے گی دنیا میں خونریزی ختم ہوتی جائے گی۔ معرفت سے دوری زمین کو لہو سے لالہزار بنا دیتی ہے، اس لیے معرفت الہی ضروری ہے۔ اور معرفت الہی کب پیدا ہوتی ہے؟ جب آپ اللہ کے ان عظیم نمائندوں سے رجوع کریں جنہوں نے اپنی عمر صرف کر دی اللہ کی معرفت سکھانے میں۔
اللہ کی معرفت اپنی پوری زندگی صرف یہ بتایا کہ معرفت کیسے حاصل کرو اور اللہ کی معرفت کیا ہے۔ آپ یہ دیکھیں کہ یہ راستہ ہے، اور لوگ آئے ہیں امام رضا سے حدیث سننے، نیشاپور کا راستہ ہے، لیکن امام کی نظر عوام کے مستقبل پر ہے کہ ہم انہیں معرفت عطا کریں تاکہ یہ قرب الہی سے اپنی زندگیوں کو سنوار سکیں۔ اللہ سے دوری انسان کو شیطان سے قریب کر دیتی ہے۔ تو نیشاپور کے راستے میں شور تھا کہ جمال امامت دکھائیے۔ جب شور بڑھا تو غلام نے آگے بڑھ کے اماری کے پردے ہٹا دیے، اور جب جمال امامت نظر آیا اور فرزند رسول کی زیارت ہوئی تو لوگ اپنے گھوڑوں سے کود پڑے اور پاپیادہ ہو گئے، اور جو جلدی میں رکاب سے پیر نہ نکال سکے انہوں نے خنجروں سے اپنی رکابوں کو کاٹ کے پھینک دیا کہ ہم جلدی سے نیچے آ جائیں اور ہم اماری سے قریب ہو جائیں تاکہ ہم بیان سن سکیں، ہم بیان سن سکیں، امام کا ارشاد سن سکیں۔ اور چاروں طرف سے آواز تھی کہ قلم اور کاغذ ہاتھ میں ہے، کوئی حدیث بیان کیجئے۔ دیکھیے یہ براہ راست حدیث آئے گی، اس میں کوئی باہر کا راوی نہیں ہوگا کہ رسول اللہ کی حدیث باہر کے راوی سنا رہے ہیں۔ اس لیے لوگوں کو اشتیاق ہے کہ اسی زبان سے حدیث سنیں کہ جو آغوش در آغوش وہی محبتوں کا سفر ہے، اسی علم کا سفر ہے۔ پھر آپ نے کہا سنو ایھا الناس، سنو، میں نے یہ حدیث جو تمہیں سنا رہا ہوں اپنے پدر گرامی امام موسی کاظم سے سنی، انہوں نے اپنے پدر گرامی امام جعفر صادق سے سنی، انہوں نے اپنے پدر گرامی امام محمد باقر سے سنی، انہوں نے اپنے پدر گرامی علی ابن الحسین امام زین العابدین سے سنی، انہوں نے اپنے پدر گرامی حسین ابن علی سے سنی، انہوں نے اپنے بھائی امام حسن سے یہ حدیث سنی، امام حسن نے اپنے پدر گرامی علی مرتضیٰ سے سنی، علی مرتضیٰ نے یہ حدیث رسول خدا سے سنی، رسول خدا کے پاس یہ حدیث جبریل لے کر اللہ کے حکم کی صورت میں، جبریل امی حکم الہی لے کر آیا، اور جبریل نے رسول اللہ سے فرمایا کہ اللہ فرماتا ہے کہ لا الہ الا اللہ میرا ایک قلعہ ہے، اور جو اس قلعے میں داخل ہوا اس کے لیے امان ہے۔ دیکھیے لا الہ الا اللہ کا پانچوں وقت اذانوں میں شور ہے۔ کتنے اسلامی ملک ہیں جہاں یہ آواز گونج رہی ہے، کوئی روکنے والا نہیں، اور کتنے کروڑ لوگ دن میں کتنی بار کہتے ہیں لا الہ الا اللہ، لیکن سب سے پوچھو معرفت بھی ہے اس کلمے کی؟ معرفت ضروری ہے۔ اور مجمع میں خاموشی چھا گئی، مجمع پھر شور کے ساتھ بلند آواز سے کہنے لگا زدنی بیانہ، کچھ اور بیان ہو اس کے آگے۔ تو امام علی رضا نے فرمایا لا الہ الا اللہ اللہ کا قلعہ ہے، جو اس میں داخل ہوا اس کے لیے امان ہے۔ پھر آپ نے فرمایا ولیکن، لیکن بے شرطہا و شروطہا، اس قلعے میں جانے کے لیے بہت سی شرطیں ہیں،
بغیر شرطوں کے تم اس قلعے میں داخل نہیں ہو سکتے۔ اتنا سناٹا تھا کہ کاغذ پر قلم کے چلنے کی آواز آ رہی تھی، جسے سریر کل کہتے ہیں، قلم کی آواز جو کاغذ سے پیدا ہوتی ہے۔ یعنی جلدی جلدی سب حدیث کو لکھ رہے تھے۔ پھر سب نے کہا آگے حدیث بیان ہو۔ آپ نے فرمایا کہ سنو، لا الہ الا اللہ کے قلعے میں جانے کے لیے کچھ شرطیں ہیں، وَأَنَا مِن شَرْطِهَا وَشُرُوطِهَا، ان میں کی ایک شرط میں ہوں، ان میں کی ایک شرط میں ہوں، یعنی لا الہ نہیں ہے بے حب اہل بیت۔ شرطوں میں کی ایک شرط۔ تو امام سے مجمع میں کسی نے یہ نہیں کہا تھا کہ سند بھی سنا دیجئے حدیث کی، حدیث چاہی تھی کہ لکھا دیجئے۔ امام نے اپنے سے سلسلہ ملا کر جبریل امی تک پہنچا کر پیغام الہی کو مسلسل کیا شجرے کے ساتھ۔ یعنی اتنی مستند حدیث تمہیں سلسلے سے کہیں نہیں ملے گی۔ یہ امام سمجھانا چاہ رہے تھے معرفت، لا الہ کی معرفت سمجھانا چاہ رہے تھے۔ اور جب یہ حدیث لکھی گئی، اب سوچئے 25,000 راویہ نے حدیث نے اس وقت یہ حدیث لکھی تھی، تو کہاں کہاں نہیں تاریخ میں اور حدیث کی کتابوں میں یہ حدیث آئی ہوگی۔ تو امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ نیشاپور کے راستے میں علی ابن موسی رضا نے جو حدیث سنائی، اس کا نام ہے سلسلۃ الذہب، سنہری زنجیر کی کڑیوں کا ایک سنہرا سلسلہ، اسے کہتے ہیں حدیث سلسلۃ الذہب، سنہرا حدیث کا سلسلہ۔ اور وہ کہتے ہیں یہ وہ حدیث ہے کہ اگر کسی دیوانے پر پڑھ کر پھونک دی جائے تو دیوانہ صحت مند ہو جائے گا۔ اور قم کے گورنر نے اسی دور میں یہ وصیت کی تھی کہ اس حدیث کو سونے کی تختی پر لکھ کر میری قبر میں رکھ دینا تاکہ میری بخشش ہو جائے اس حدیث کے ذریعے، لا الہ الا اللہ، معرفت کے ساتھ لا الہ الا اللہ۔ اور پھر ظاہر ہے کہ امام پہنچتے ہیں دربار میں، دربار سجتا ہے، اور مامون رشید اپنی بیٹی ام حبیبہ کا عقد امام علی رضا کے ساتھ کر دیتا ہے، یعنی ولی عہد بھی اور داماد بھی۔ اور ولی عہدی کا اعلان ہوتا ہے، سکے پر امام کا نام آتا ہے، اسلامی سکے پر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے بعد امام علی رضا کا نام سونے کے سکے پہ لکھا جاتا ہے۔ وہی سکہ جو آج بھی میوزیم میں موجود ہے، جو مامون رشید کے دور میں، جس پر علی لکھا گیا محمد کے بعد۔ اس سکے کو لوگوں نے خرچ نہیں کیا، رکھ لیا، جبھی تو میوزیم میں پہنچ گیا۔ زیادہ تر لوگوں نے اسے محفوظ کیا، اور اسی کو جب کوئی مسافر ہوتا تھا تو اس کے بازو پہ باندھ دیتے تھے کہ تمہاری مدد ہوگی، اس پہ کلمہ لکھا ہے، اس پہ کلمہ لکھا ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، تمہاری حفاظت ہوگی۔ اسی کا نام بعد میں امام ضامن پڑ گیا۔ آج کون سا مسلمان ہے جو شادی بیاہ میں سفر میں امام ضامن نہیں باندھتا؟ سب باندھتے ہیں، اور اس کی ایک طاقت ہے۔ اب یہ کہ یہ کہہ دینا فلاں چیز کی تاریخ نہیں ہے، فلاں چیز کی تاریخ نہیں، سلسلہ علمی جب ہوتا ہے تو کہیں نہ کہیں اس کی سند کتاب میں ہوتی ہے۔ بات تو تلاش کی ہے، بات تو یقین کی ہے، بات تو معرفت کی ہے۔ امام ضامن یعنی ضمانت لینے والے امام، ضمانت لینے والے۔ اور جب ولی عہدی کا اعلان ہوا تو امام نے فرمایا مامون
تیرا یہ منصب مجھ تک نہیں پہنچے گا. یعنی امام کو علم ہے، امام کو علم ہے. یہ کوئی حیرت کی بات نہیں ہے. لوگ گھبراتے ہیں جب ایسی باتیں ہوتی ہیں، کہتے ہیں علم غیب کیا؟ اللہ کے علاوہ بھی کسی کے پاس ہے، انبیاء کے پاس بھی ہے، اوصیاء کے پاس بھی ہے، اولیاء کے پاس بھی ہے. گھبراہٹ نہ ہو. مسئلہ یہ نہیں ہے کہ کس کے پاس علم غیب ہے. قرآن کہتا ہے علم غیب پر یقین کرنا واجب ہے. قرآن تو شروع ہی ہوتا ہے یہاں سے کہ علم غیب پر یقین رکھو. تو جب یقین رکھو تو کہیں نمونہ بھی تو سنو. ارے بھائی قرآن تو سامنے ہے، کون سی بات ہے اور کس صدی کی بات قرآن نے نہیں بتائی کہ اب کیا ہوگا، اب کیا ہوگا. لیکن قرآن کو معرفت کے ساتھ کس نے پڑھا ہے؟ آیات موجود ہیں، قرآن کی پیشین گوئیاں قرآن میں موجود ہیں. لیکن ہم تو مغرب کا اگر کوئی نجومی کچھ کہہ دے تو اس کی پبلسٹی ضرور ہوتی ہے کہ وہ کیا کہہ رہا ہے، اب یہ ہوگا، اب یہ ہوگا. ارے قرآن کہہ رہا ہے اب یہ ہوگا، یہ ہوگا، یہ ہوگا. رسول اللہ کہہ رہے ہیں کہ اس کے بعد کیا ہوگا اور اس صدی کے بعد کیا ہوگا. لیکن ہم بے خبر اس لیے ہیں کہ معرفت الہی نہیں رکھتے. معرفت الہی ضروری ہے. تو امام اگر یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ تیرا عہدہ مجھ تک نہیں پہنچے گا، یہ منصب مجھ تک نہیں پہنچے گا، تو یہ تو دیکھیے کہ نہیں پہنچا. بات ختم ہو گئی. امام نے جو کچھ کہا تھا وہ سچ تھا. تاریخ نے لکھا کہ ایسا ہی ہوا کہ چند مہینوں کے بعد امام کی شہادت ہو گئی اور وہیں خراسان میں دفن ہو گئے عین جوانی میں. اس لیے کہ چند انگور پیش کیے گئے اور امام نے وہ انگور چکھے اور جب گھر آئے تو پھر اپنے پیروں سے نہیں چل پائے بلکہ غلام ابو سلط بستر تک لایا. اور صبح ہونے سے پہلے امام کی شہادت واقع ہو گئی، جسم سبز ہو گیا. اور اسی باغ میں جسے آج مشہد کا وہ روضہ امام رضا کا کہتے ہیں، وہیں دفن ہو گئے. لیکن اپنی پوری زندگی میں امام یہ بتا گئے کہ شریعت کی معرفت، توحید، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ کون سی چیزیں، اور پھر وہ خطبات جو آپ کے توحید کے بارے میں ہیں. لیکن دنیا کیوں بے خبر ہے؟ اس لیے کہ ہم معرفت کی چیزوں کو نہیں تلاش کر رہے، ہم مادیت کی طرف جا رہے ہیں. ہمارا سفر مادیت کی طرف زیادہ ہے، روحانیت کی طرف سے کم ہے. لیکن اس میں معرفت الہی کم از کم کوشش سے کچھ تو معرفت مسلمان حاصل کر سکتے ہیں. اور معرفت ایک کڑی ہے، کڑی سے کڑی جڑی ہوئی ہے، نام سے نام جڑا ہوا ہے. یوں ہی معرفت نہیں مل جائے گی. امام نے بتایا محرم کا چاند ہوا، یہ معرفت کا دروازہ کھلا ہے، یہ معرفت کا دروازہ کھلا ہے. دیکھیے باہر والے کو تو آپ کچھ بھی کہیں، لیکن جو حسین کا فرزند ہے، جو حسین کا بیٹا ہے، اس کے لیے تو یہ غم اس کے گھر کا غم ہے. اور حضرت امام علی رضا محرم کا چاند دیکھ کر فوراً سر سے پیر تک سیاہ لباس پہن لیتے، اپنے گھر کے باہر کے حصے میں فرش بچھوا دیتے، گھر کے دروازے کھلوا دیتے اور غلاموں سے کہتے جاؤ پورے مدینے میں اعلان کرو کہ مجلس حسین علی رضا کے گھر پہ ہوگی. اور جب لوگ چلتے امام کے گھر کی طرف اور جیسے جیسے مجمع بڑھتا جاتا تو آپ کھڑے ہو کے دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر کہتے آؤ میرے دادا حسین کا پرسہ مجھے دو. یہ وہی مہینہ ہے جس مہینے میں ہمارے جد رسول خدا کا گھر لوٹ گیا، ہمارے جد رسول خدا کا گھر لوٹ گیا. اور پڑھتے ذاکرین منبر رکھ دیا جاتا اور عرب کے مشہور سے مشہور شعراء جو حسین کا مرثیہ لکھتے ہیں، کوئی عرب کا ایسا مشہور شاعر نہیں ہے جس نے امام حسین کا مرثیہ نہ لکھا ہو. آپ جس کا نام لیں، فرزدق مشہور شاعر ہے،
عربی کا، اس نے بے شمار مرثیے لکھی۔ کمیت ہاشمیات کا شاعر ہے، اس کا دیوان مرثیوں سے بھرا پڑا ہے۔ اسماعیل حمیری عرب کا مشہور شاعر ہے، اس کے دیوان میں حسین کے مرثیے ہیں۔ دیبل خزائی امام رضا کے دور کا شاعر ہے، اور گاؤں سے چلتا ہے، اپنے دیہات سے چلتا ہے، سفر اختیار کرتا ہے، اور اس طرح چلتا ہے کہ محرم کی پہلی تاریخ کو میں امام علی رضا کی خدمت میں پہنچ جاؤں، اور ہر سال امام کے لیے نیا مرثیہ لکھتا ہے، اور امام انتظار بھی کرتے ہیں اپنے ذاکر اور اپنے مداح کا، اور جب آتا ہے دیبل خزائی تو امام اٹھ کر کھڑے ہو جاتے ہیں، اس کو گلے سے لگاتے ہیں، اور پھر حکم دیتے ہیں ممبر پہ جاؤ، مرثیہ پڑھو۔ کئی بار یہ عربی کے دیوان عراق سے، ایران سے، اردن سے، مختلف ملکوں سے چھپ چکے ہیں، مصر سے۔ تو جہاں بھی شعر و ادب والے لوگ ہیں وہ جانتے ہیں کہ یہ ضخیم دیوان دیبل کا، فرزدق کا، کمیت کا، یہ سارے شعراء جو ہیں ان کے بار بار دیوان چھپتے ہیں، ان پہ ریسرچ ہوتی ہے، ان پہ پی ایچ ڈی ہوتی ہے۔ دیبل پر برلن یونیورسٹی میں پی ایچ ڈی ہوئی ہے۔ یورپ کے اسکالرز بہت دلچسپی لیتے ہیں عربی شاعری میں، تو دیبل ایک عجیب شاعر ہے، اور اس کی شاعری پڑھنے والی شاعری ہے۔ تو دیبل خزائی جب آتا ہے تو امام ممبر رکھواتے ہیں اور کہتے ہیں جو تم نے نیا مرثیہ کہا ہے وہ سناؤ۔ مدینے کا مجمع ہے، امام خود تشریف فرمائے، اور اکثر ایسا ہوتا ہے کہ وہ ممبر کے پہلو میں کھڑے ہو کر پڑھنے لگتا ہے، تو امام کہتے ہیں نہیں، ممبر پہ جاؤ۔ تو وہ دس بستہ عرض کرتا ہے، کہتا ہے کہ آپ نیچے تشریف فرمائے، بے ادبی ہوگی کہ میں اوپر بیٹھوں۔ تو امام فرماتے ہیں نہیں، میں حکم دے رہا ہوں کہ تم اوپر بیٹھو، اس لیے کہ حسین کا جو ذکر سنا رہا ہے اس کا مرتبہ ہماری نظر میں ایسا ہے کہ وہ بلند ہو کے سنائے اور ہم نیچے بیٹھ کے سنیں۔ یہ ہے ذکر حسین کا مرتبہ۔ جو معرفت رکھتا ہے وہ ہر رخ سے ذکر حسین سنتا ہے، نثر ہو یا نظم، نوحہ ہو، مرثیہ ہو یا سلام یا خطابت، تقریر یا مذاکرہ۔ کتنے رخ ہیں ذکر حسین کے، اور ذکر حسین اس لیے نہیں ہے کہ اس سے کوئی فرقہ وارانہ فضا پیدا ہو رہی، نہیں، اس سے معرفت الہی بڑھ رہی ہے، اس لیے کہ ذکر حسین کا سفر علوم کی طرف ہے، جہالت کی طرف نہیں ہے، علم کی طرف، معرفت الہی کی طرف ہے۔ اور وہ مرثیہ پڑھتا ہے، اور دیکھیے یہ معرفت ہے کہ دیبل خزائی پر جو پی ایچ ڈی ہوئی ہے یورپ میں، اس میں یہ واقعہ درج ہے دیبل کی سوانح حیات میں، کہ اس کی ایک بہن ہے دیبل کی کہ جو نابینا ہے، آنکھیں نہیں رکھتی، اور جب وہ چلنے لگتا ہے تو وہ بہن سے کہہ کے چلتا ہے کہ میں مدینے جا رہا ہوں اور امام علی رضا کے پاس جا رہا ہوں۔ تو ایک سال جب وہ چلنے لگا تو بہن نے کہا جاتے تو ہر سال ہو، اور اتنی محنت سے ہر سال تم مرثیہ لکھ کر لے جاتے ہو حسین ابن علی کو اور وہاں پڑھتے ہو، لیکن امام تمہیں کچھ دیتے نہیں ہیں، کوئی درہم و دینار، کوئی، تمہاری زندگی تو اسی طرح غربت میں گزر رہی ہے۔ تو دیبل نے کہا ایسی بات نہیں کر، اس لیے کہ وہ اولاد رسول ہیں، وہ اللہ کے معروف بندے ہیں، ان کو خبر ہو جائے گی جو تو کہہ رہی ہے، یہ ان کی شان میں، یہ ان کے شان میں بے ادبی ہے، مت کہے ایسا۔ وہ چپ ہو گئی، اور دیبل سفر اختیار کر کے مدینے پہنچ گیا اپنے گاؤں سے۔ امام نے گلے لگایا، گلے لگا کے کہا کہ تم آئے اور خوب آئے،
یہ پورا مجمع تمہارا انتظار کر رہا ہے، اگر نیا مرثیہ لائے ہو حسین ابن علی کا تو سناؤ۔ اور وہ منبر پہ جاتا ہے، مرثیہ سناتا ہے، اور مرثیہ پڑھتے پڑھتے جب وہ اس منزل پر آتا ہے کہ واقعہ کربلا کی ایک ایک شہادت کو جب وہ سنانا شروع کرتا ہے تو اس میں ایک ایسا گریہ خیزی ہے کہ وہ پورے مرثیے میں جناب فاطمہ کو مخاطب کرتا ہے، اور اس میں مخاطب کر کے کہتا ہے کہ اے خاتون جنت، اے رسول کی عظیم بیٹی فاطمہ زہرا، اپنی قبر سے اٹھ کر ذرا دیکھو تمہارے کتنے لخت جگر تھے جو آسمان شرف کے ستارے تھے، اور وہ آسمان سے ٹوٹ ٹوٹ کر گرے اور کہاں کہاں بکھر گئے۔ تمہارا کوئی بیٹا کربلا میں ہے، تمہارا کوئی بیٹا کاظمین بغداد میں ہے، تمہارا کوئی بیٹا صحراؤں میں دفن ہے، سب عرش اعظم کے ستارے بکھرے پڑے ہیں۔ ایک ایک شہید کا نام لیتا ہے تو امام فرماتے ہیں رک کر کہ اس میں ایک شعر اور بڑھا لے، اور شعر یہ بڑھا لے کہ کہے فاطمہ زہرا سے کہ ایک بیٹا آپ کا خراسان میں ہے، خراسان میں۔ تو جس وقت دیکھیں دیبل نے جس وقت یہ شعر دہرایا امام کا اور مرثیے میں شامل کیا تو اس وقت پردے کے پیچھے امام کی بہن معصومہ قم مرثیہ سن رہی تھی، تو ان کی چیخ نکل گئی، یعنی ابھی صرف بہن نے اپنے بھائی کی شہادت کی خبر سنی ہے، شہادت دیکھی نہیں ہے کہ بے ہوش ہو گئی، بے ہوش ہو گئیں کہ بھائی نے اپنی موت کی خبر دی ہے، یعنی بہن بھائی کی موت کو برداشت نہیں کر سکتی۔ تو یہ حساسیت معرفت الہی کی طرف لے جاتی ہے کہ خونریزی کتنے بھائیوں کو ان کی بہنوں سے جدا کرتی ہے۔ جب تک آپ یہ سنیں گے نہیں تو احساس کیسے پیدا ہوگا کہ محبت کیا ہے معاشرے کے رشتوں میں۔ اسی کو کہتے ہیں معرفت الہی۔ جس نے اپنے نفس کو پہچانا اس نے اپنے رب کو پہچانا۔ جب آپ اپنے آپ کو نہیں پہچان رہے ہیں تو رب کو کیا پہچانیں گے؟ پہلے اپنے نفس کو تو پہچان، پھر رب کو پہچانے۔ یہ واقعات اس لیے سنائے جاتے ہیں کہ انسان میں ایک ایسا جذبہ پیدا ہو کہ اس کو اس زمین پر اپنے وجود کا مقصد معلوم ہو کہ اللہ نے پیدا کیوں کیا ہے اور زندگی کیوں دی ہے، وہ جی کیوں رہا ہے۔ لیکن کتنے انسان ہیں کہ جو پوری دنیا میں اپنے آپ کو ترقی یافتہ کہتے ہیں لیکن انہیں اپنی زندگی کا مقصد نہیں معلوم کہ اللہ ان سے کیا چاہتا ہے، پروردگار عالم کیا چاہتا ہے، کائنات کا مالک ان انسانوں سے کیا۔ ہر ایک اپنی مرضی پیش کر کے کہتا ہے بھئی یہی ہے مقصد زندگی۔ ارے رب سے بھی تو پوچھو کہ کیا ہے تمہارا، کیا ہے مقصد زندگی۔ اور جب مرثیہ تمام ہوا، مجلس ختم ہوئی تو امام اٹھے اور اٹھ کر اسے گلے لگایا اور اپنے دوش کی عبا اتار کر اس کو پہنا دی، کہا یہ تیرا تحفہ ہے۔ اور اس کے بعد غلام کو اشارہ کیا اور ایک تھیلی میں کچھ درہم و دینار رکھے تھے، کہا تیری بہن نے شکوہ کیا ہے، تیری بہن نے شکوہ کیا ہے اس لیے لے جا، اس کو یہ رقم دے دینا، اس کو یہ رقم دے دینا۔ اور جب دیبل نکلا امام کے یہاں سے تو اس کی سوانحات میں یہ ہے کہ لوگوں کو جب یہ معلوم ہوا کہ دیبل امام علی رضا کی عبا لیے ہوئے تو چاروں طرف سے ہزاروں لوگوں نے اجتہام کیا اور اس عبا کے اتنے ٹکڑے ہوئے کہ جس کی مٹھی میں جتنا ٹکڑا آیا تبرک سمجھ کے لے گیا،
لیکن صرف ایک ٹکڑا وہ مٹھی سے پکڑے رہا، وہ اس کے پاس بچ گیا. گھر آیا تو اس نے وہی ٹکڑا امام علی رضا کی ابا کا اندھی بہن کے آنکھوں پہ رکھ دیا اور اس کی آنکھیں روشن ہو گئی. دولت الگ ہے، آنکھ کا نور ہے دولت. نہیں سمجھے آپ؟ یہ تو وہ اندھی ہے تو نور مل گیا، ارے جو دل کے اندھے ہیں ان کو کب نور ملے گا؟ قرآن کی آیت ہے، آنکھ کا اندھا نہیں ہوتا، دل کا اندھا ہوتا ہے. آنکھ کا اندھا ہونا عیب نہیں ہے، دل کا اندھا ہونا عیب ہے. اس لیے کہ اگر آنکھ کا اندھا ہے تو رب مل جاتا ہے، اگر دل کا اندھا ہے تو معرفت کبھی نہیں. اسے پھر معرفت الہی نہیں ملتی، پھر اسے معرفت الہی نہیں ملتی. اور امام کی شہادت کے بعد آپ کی ہمشیرہ معصوم قم، جو قم شہر میں جن کا روضہ بنا، روضے پہ دیکھی کیا آداب ہیں اور کیا عظیم الشان روضہ ہے. جو لوگ گئے ہیں ایران قم انہوں نے دیکھا ہے. تو امام سے ملنے کے لیے جب ایران روانہ ہوتی ہیں اور قم کے پاس پہنچیں تو آپ کو اپنے بھائی کی شہادت کی خبر پتہ چلی. لیکن کس طرح پتہ چلی؟ اس لیے کہ وہاں کے لوگوں نے خبر چھپائی تھی کہ ایک دم سے بہن کو یہ کیسے بتا دیں کہ تیرا بھائی مارا گیا، تیرا بھائی مارا گیا. تو وہاں کے سردار نے اپنی زوجہ کو بھیجا کہ تم جاؤ کچھ خواتین کو لے کر اور ان کو اتارو، مسند پہ بٹھاؤ اور پھر خبر دینا. تو شہزادی نے پوچھا یہ کالے پرچم کیوں لگے ہیں شہر میں؟ کیا تمہارا کوئی سردار مر گیا؟ تو پھر قم کے سردار کی بیوی نے دستبستہ کہا شہزادی آپ کا بھائی مر گیا. یہ پرچم ان کے غم میں لگے ہوئے. کہتے ہیں کہ بس بے ہوش ہو گئیں اور بے ہوش ہونے کے بعد ہوش میں تو آئیں لیکن 17 دن علیل رہ کر بھائی کے غم میں وہیں قم میں انتقال کیا اور آج تک وہیں آرام کر رہی ہیں اور وہاں روضہ بنا ہوا ہے. یعنی یہ تھی بہن کی محبت بھائی سے کہ خبر سن کر برداشت نہ کر سکیں. لیکن واقعہ کربلا ہم اسی لیے سناتے ہیں کہ علی کی بیٹی زینب کتنی شجاعت کہ اپنی آنکھ سے بھائی کا کٹتا ہوا گلا دیکھا. لیکن بعد شہادت حسین کس طرح سفر کیا اور کس طرح بچوں کو سنبھالا.